بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرز، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا اور بچپن میں کتابوں میں بہت پڑھا بھی ہوگا۔ خاص طور کے اردو اور اسلامیات کی بکس میں یہ ٹاپک بہت اچھا ہوتا تھا۔ یہ تھا کہ گفتگو کے آداب اور گفتگو کے طریقے۔ اب اس میں سے بہت سے ہم لوگوں نے پڑھے تھے لیکن کبھی ان کو زندگی میں شامل نہیں کیا، لیکن اگر اب آپ بیٹھ کے یاد کریں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسے زندگی میں شامل کریں۔ تو اس میں اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جیسے بات ایسے کریں کہ سننے والا مجبور ہو جائے، اور جب سنیں تو ایسے سنیں کہ کرنے والا اپنی ہر بات آپ سے کر جائے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی ریلیشن ہوتے ہیں نا، ہمارے آس پاس کے جتنے بھی رشتے اور تعلق ہوتے ہیں، وہ سارے ہمارے گفتگو کے بات چیت کرنے کے جو سٹائل، اس کا طریقہ ہوتا ہے نا، اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں ناراضگی یا غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی ہماری بات کرنے کے سٹائل یا بات کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، کوئی ورکنگ وومن ہے، یا کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے نا، تو اسی دوران آپ کی بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے آپ دوسروں کو بہت متاثر بھی کر سکتے ہیں اور بہت خود سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جب کسی سے اب ملتے ہیں، اس میں سب سے اہم بات، جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس کو ملتے ہم لوگ اسی سٹائل سے ہیں۔ اگر تو آپ کا بہت کوئی ایسا انسان جو قریبی، جسے آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو آپ کا اس سے ملنے کا انداز، سلام لینے کا انداز جو ہوتا ہے نا، وہی سب کو عیاں کر دیتا ہے کہ آپ اس سے مل کے کتنا خوش ہوئے، کتنے ایکسائٹیڈ ہوئے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو کہ آپ کو جسے آپ دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، اس سے آپ کا سلام کرنے کا طریقہ ہی نا دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر ناخوش ہو گئے۔ اسی طرح بات چیت کا انداز، یہ بھی ہمارا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارے جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اسی سے دوسرے پہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے کیا مل کر خوش ہوئے ہیں یا کہ نہیں خوش ہوئے۔ لیکن بعض اوقات دنیا داری ہے، ہمیں خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ دوسرے پہ ہمارا جو دل کی کیفیت ہے، جو ہمارے ذہن میں جو بات چل رہی ہے، وہ دوسرے پہ بالکل بھی ظاہر نہ ہو۔ تو ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سب سے پہلے جو ہوتی ہے، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی ملے نا، تو آپ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ سامنے والے کو آپ نے ملنا ہے یا کہ آپ اس سے نہیں، آپ بالکل یکساں طور پہ سب کے ساتھ ملے۔ اگر ایک گروپ میں آپ کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں تو یکساں طور پہ سب سے ملے، تاکہ اس چیز کو اگر آپ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ اس سے نہیں ملنا چاہ رہے، تو پھر بھی آپ اسی گرم جوشی، اسی انداز میں جس طرح دوسروں سے سلام لیتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو اسی انداز سے آپ اس کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا، تو بات کرتے وقت کوشش کریں کہ جو آپ اکثر جب دوسرے کو ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ طنز یا دوسرے کی اس طریقے سے بات کریں کہ مذاق اڑانا، یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بالکل بھی آپ کو اچھا ثابت نہیں کرتی۔ اگر بات کر رہے ہیں گفتگو کے دوران نا، کبھی بھی کسی پہ طنز نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنی جو آواز کا لیول جسے کہہ لیں، کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یا تو بہت زیادہ اونچی آواز یا بالکل ہی دھیمے انداز میں بات کریں کہ اگلے تک کو سنائی تک نہ دے۔ تو اس طریقے سے اپنے بات کو، خاص طور پہ اگر آپ کی آواز بھاری ہے تو بھاری آواز کے لوگوں کو بالکل آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اس سے دوسروں کو ایک تو وہ متاثر کن انداز ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آواز بہت بھاری ہے تو اگر آپ غصے میں نہیں بھی ہیں، اگریسو نہیں بھی ہے نا، تو دوسروں کو اس کا غلط تاثر جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا کسی ذہنی کشمکش میں ہوتے ہیں، تو اس ٹائم اگر آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا نا، تو بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر اس ٹائم پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یا تو بہت غصے سے بات کریں گے، یا آپ کے ذہن میں جو بات چل رہی ہے نا، وہ الجھن جو ہوتی ہے، اس وقت نا بات بالکل ٹھیک انداز سے نہیں کر پائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس ٹائم بالکل آپ خاموش رہیں یا کم سے کم بات کریں۔ تو پھر جب آپ کا موڈ بالکل سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہوئے،
پھر بات کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اصول بنا لیں ایسے کہ اگر آپ غصے میں بھی ہیں یا کسی بھی ہیں تو اپنے وہ اصول آپ نے نہیں توڑنے، یعنی کہ اگر بات کر رہے ہیں تو سامنے کون ہے آپ نے یہ کبھی نہیں بھولنا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں سامنے کون کھڑا ہے ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی بڑا کھڑا ہے یا چھوٹا ہے کہ چھوٹوں سے پیار سے بات کریں، لیکن اس ٹائم پہ جب غصہ چڑھا ہوتا ہے تو آپ نے سامنے والا اگر کوئی بڑا بھی ہے نا تو غصے میں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، تو کوشش کریں کہ غصے کے دوران یا بات کرتے وقت آپ کم اس ٹائم بولیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بات کرتے ہوئے اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں، یعنی کہ اگر بات کر رہے ہیں بات کے دوران آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے یا کہ کوئی ایسی بات ہے تو وہاں پہ ایک دم سے آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، یا کہ بات بہت زیادہ بد لحاظی سے نہیں کرنی۔ یہ گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ چل بھی رہا ہے تو آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ گرم جوشی، پرتپاک اور اچھے لہجے سے بات کرنے کا تو ہر کسی سے ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، لیکن سب کے سامنے بالکل نہ کھلی کتاب نہیں بن جانا کہ ہر کسی کے سامنے ہر بات کر دیں۔ یعنی آپ نے اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کی باتیں ہر کسی کے سامنے ہر بات جو ہے وہ کر دینے کی ضروری نہیں ہوتی۔ بس اپنی جو وہ بات آپ نے روایتاً جو باتیں کرنی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی سے بات کریں نا تو سمپل اور سادہ لفظوں میں بات کریں، یعنی کہ اگر آپ نے اردو میں بات کرنی ہے یا کہ کسی انگلش میں بات کرنی ہے تو تب بھی بالکل سادہ الفاظ اور آسان الفاظ میں بات کریں، جو دوسرے کے ہو سکتا ہے آپ نے جتنی بات مشکل الفاظ اگر میں بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آ رہے ہوتے، تو اس لیے سمپل اور سادہ الفاظ استعمال کریں۔ اکثر لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، ہر کسی سے بہت محتاط انداز میں بھی بات کرتا ہے، اور نہ تو کسی کو طنز کرتا ہے، نرم لہجے سے بات کرتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جانے انجانے میں ہم سے نا بہت ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو ناراض کر لیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ نا ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں لیکن انجانے میں ہم سے کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ جس پہ دوسرے کا غصہ آ جاتا ہے یا موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ تو اگر بعد میں بیٹھ کے اگر آپ کو ریلائز ہو کہ ہاں میں نے اس ٹائم پہ فلاں بات جو کی تھی اس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، تو اس میں سوری کر لینے سے یا معافی مانگ لینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نا سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ایسی بات ہو بھی نا تو وہ خود بھی اس چیز کو اگنور کر سکتا ہے، اور آپ کو بھی جیسے کہ اگر کچھ باتیں ہوتی ہیں جب بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جانے دیں کوئی بات نہیں، تو اسی طرح اگر ایک دفعہ نہیں انجانے میں کوئی بات ہوئی ہو نا تو اس سے معذرت کر لینے سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی جگہ پہ ہمیں نرم اور مثبت رویہ رکھنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ، لیکن بعض اوقات ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان کو غصہ ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ غصے اب بالکل یہ نہیں کہ آپ میں اگر آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تب بھی آپ بالکل خاموش رہیں اور اسے کچھ نہ کریں، لیکن ایسی کچھ جگہوں پہ ہوتی ہیں جب تک آپ وہاں پہ غصہ یا ناراضگی ظاہر نہ کریں نا تو دوسرے آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو بالکل بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مرضی کہہ دیں جو بھی کہہ دیں یہ فیل نہیں کرتے۔ تو کچھ جگہ اسی طرح آپ کو یہ اب خود ڈیسائیڈ کرنا ہے موقع اور وقت کے لحاظ سے کہ یہاں پہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ کو غصہ آیا تو غصے میں آپ نے الفاظ جو ہے نا وہ بولتے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تو الفاظ کہہ دیے لیکن دوسرے کے لیے وہ برداشت کرنا اور وہ سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو غصے میں بھی اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں نا تو وہ ایک لمٹ رکھ کے ایک جو اپنی حدود ہے ان کا تعین کر کے کہ ہاں اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا تعلق رکھ کے نا لحاظ تو پھر بات کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ بات چیت کرتے ہوئے بالکل ہی وہ لحاظ اور بھول جائیں۔ اب اسی طرح بعض اوقات جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کسی کو میسیج یا وائس میسیج یا کریں یا لکھ کے کوئی میسیج سینڈ کرتے ہیں، تو ایسا جب بھی کریں کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں ایسا نہ کریں، لیکن اگر غصے میں آپ کسی کو میسیج کر رہے ہیں نا تو یہ دیکھیں کہ دوسرا بندہ آپ نے تو ایک دفعہ میسیج کر دیا ایک دفعہ وائس نوٹ بھیج دیا، لیکن دوسرا جو انسان ہوتا ہے نا وہ بار بار آپ کے میسیج کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو اسے ہر بار وہاں آپ
سے نفرت زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ریٹن فارم میں یا وائس نوٹ جو ہے نا، غصے کی حالت میں بار بار اور جلدی جلدی سب کو نہ کریں، کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ذہن میں آتے ہیں، لیکن جب ریٹن فارم میں آپ لوگ کسی کو میسج کرتے ہیں نا، وہ بار بار پڑھ کے اس کا غصہ ہمیشہ زیادہ بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا۔ اور اس طرح ہمارے بہت ہی جو اچھے اور اہم رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں بہت سی جو دراڑیں ہوتی ہیں نا، وہ غصے کی وجہ سے آ جاتی ہیں، کیونکہ غصہ ہے وہ تو تھوڑی دیر میں آئے گا، غصہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، جو کہی ہوئے باتیں ہوتی ہیں نا، یا جو آج کل میسج کر دیا گیا ہے، وہ جو ہے نا، وہ بعد میں بھلانا جو ہے نا، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ گفتگو میں ایک اہم چیز ہے کہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوں تو یہ چیز سوچ کے کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غصے میں کہی ہوئی باتیں یا ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ریلیشن آپ کا اگر خراب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کچھ اچھے الفاظ، کچھ صحیح الفاظ یا معذرت کر کے اپنے وہ ریلیشن جو ہوتے ہیں نا، وہ بچا لینے چاہیے، تاکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔